بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1221 ہے اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 77 تا 80، 77 to 80. چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، افرأیت، کیا پس آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو جس نے کفرا، کفر کیا، یہ آیاتینا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وقال، اور اس نے کہا، لأوتین، البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالم و ولدا، مال اور اولاد. اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، ام اتخذ، یا اس نے لے لیا ہے، عند الرحمن، رحمان کے ہاں سے، عہدن، کوئی عہد. کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، ہم ضرور لکھیں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہتا ہے، ونمد، اور ہم بڑھا دیں گے، لہو، اس کے لیے، من العذاب مدا، عذاب بہت بڑھانا، ونرث، اور ہم وارث ہوں گے، ما، ان چیزوں کے جو یقول وہ کہتا ہے، وہ یقینا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس فردا، اکیلا ہی. ترجمہ یوں ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے. کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے بھی ہم لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال و دولت کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا. بزرگان محترم، یہ آیتیں خاص اس ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں جس واقعے کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا. وہ اس کے پاس تقاضا لے کر گئے، عاص بن وائل کے پاس تقاضا لے کر گئے کہ میرا قرض ادا کر دو. اس نے کہا کہ میں تو تمہارا قرض اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور انکار کا معاملہ نہ کرنا. حضرت خباب بن ارت نے جواب کم دیا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو جاؤ. عاصم نے وائل کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ اچھا تو کیا میں مر کر پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا؟ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکا دوں گا جب دوبارہ زندہ ہو جاؤں، کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے. جب عاصم نے وائل نے یہ بات کہی کہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زیورات کے کاریگر تھے. انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل کے لیے سونے کا زیور بنایا تھا جس کی مزدوری باقی تھی، اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا. جب مطالبہ کیا حضرت خباب بن ارت نے، تو اس عاص بن وائل نے یہ بات کہی جس کا ذکر ان آیت میں ہوا کہ جب قیامت کے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے تو میں اسی وقت تمہارا وہ مال دوں گا. یہاں یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ دنیا میں انسان کے پاس جو مال ہے اس کے حقیقی مالک تو ہم بن جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں حقیقی وارث اللہ بن جائیں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا اور اکیلا آئے گا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس کا عذاب اس کا استقبال کرے گا. قرآن مجید میں مال و اولاد کا ایک ساتھ ذکر متعدد بار موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں
یوں ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں شیطان سے کہا گیا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو نعمتیں انسان کو دی ہیں، انسان ان دونوں نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں۔ مال کا صحیح استعمال اور اولاد کی صحیح تربیت، یہ وہ دو نعمتیں ہیں۔ اگر یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں تو اس کی آخرت بن گئی، سنور گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی اور اپنی اولاد کی اس کی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔